السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو قوم ہے اس کو اپنے انعامات یاد دلاتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے تھے۔ اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو 1400 قبل مسیح جب فرعون کے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکال کر لائے تھے، اور کوہ طور پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ تو اس کے بعد حکم ہوا کہ فلسطین میں آپ نے جانا ہے۔ فلسطین جو یعنی یہ جو ارض مقدس ہے یہ اصل میں مسلمانوں کی میراث ہے۔ اس میں فرمایا کہ اس میں آباد ہونا ہے تم نے، کافر قوم جو ہے ان کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا یعنی کہ جو مسکن تھا، جو رہائش تھی، اس کو آپ نے دوبارہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اب اس کے واقعہ جو آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے اور پھر مصر کی سلطنت یا بادشاہت مل گئی، اور پھر یہاں سے یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی یا اس کے بھائی تھے وہ مصر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں کافی عرصہ تک رہے مصر میں۔ تو پھر بالآخر مصریوں نے اسرائیل پر ظلم و ستم، فرعون آ گیا، اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اس قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، اور اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ تم پھر اپنے جو تمہارا آبائی مسکن ہے اس کی طرف چلو، اس کو فتح کرو، وہاں رہائش کرو۔ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگ، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم، اے میری قوم کے لوگوں کہ اس مقدس زمین ارض المقدسۃ، اس مقدس زمین میں داخل ہو، کتب اللہ لکم یعنی جو اللہ نے تم پر لکھ دے، یعنی اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے کہ تم اپنی اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین پر دوبارہ جا کر آباد ہو جاؤ، اس کو حاصل کرو، ولا ترتدوا اور علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھ پھیر کر نہ واپس لوٹنا، یعنی تم نے بزدلی نہیں دکھانا، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اگر تم وہاں بزدل ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ خبردار، یہ تمہارے آباء و اجداد کا وطن ہے، مسکن ہے، تم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس قوم کو ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، پیٹھ پھیر کر نہیں پلٹنا، نہیں دوڑنا۔ اور پیچھے تذکرہ اسی لیے اس قوم کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم جو ہو تیار ہو جاؤ اور جا کر اپنی اس جو تمہارا آباء و اجداد کا مسکن ہے، ان کے لوگ ہیں، مالکہ کی جو قوم ہے وہاں، اس کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کر کے اپنے اس وطن کو واپس لو ان سے، اور خبردار بزدلی نہیں دکھانا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ایک مومن جو ہے وہ جہاد میں کھڑا ہو اور بزدلی دکھائے، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا میرے اوپر اعتماد اور یقین ہے، دیکھیں نا، مسلمان جو ہے وہ دونوں طرح سے کامیاب ہے، فتح ہو گئی تو غازی بن گیا،
اگر شہید ہو گیا تو شہادت مل گئی، اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید مرتے ہی جنتی ہے، یعنی شہید کو تو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر میرے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے، میں ان کو رزق دیتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یعنی شہید کے بارے میں یہ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا خالصتاً، یہ بات ذہن میں رکھی کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہو، تو اس کے لیے تو پھر اس کا تو کوئی اور بدلہ ہی نہیں جنت کے سوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں خبردار چلے جاؤ اور اپنا جو تمہارا اصل وطن ہے اس کو حاصل کرو، بزدلی نہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو لے کر اب وہاں روانہ ہوتے ہیں، اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ مزید پہ اس واقعہ کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جو قرآن پاک میں کسی قوم کا تذکرہ ہے، میرا ایک ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو، کہ میں نے جو اب تک اخذ کیا نہیں جا کہ سب سے زیادہ جس قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے قرآن مقدس میں وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت انعامات کیے، بہت انعامات کیے۔ یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے انعامات کسی اور قوم پر نہیں کیے، لیکن ساتھ پھر اللہ کے علاوہ ایسی بدبخت قوم ہے، اس سارے کے باوجود، انعامات کے باوجود، نہ انہوں نے نبی کے وقت کی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، نہ اللہ کا حکم مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد بھی کیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ان کے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب، اور آگے تذکرہ ہے کہ پھر ان کا کیا حشر ہوا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اللہ کی راہ میں جہاد ہونے کی جس آدمی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے، اس کے دل میں منافقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے، کہیں ہم بھی بزدلوں میں نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔